بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نالج اکیڈمی کے سبھی دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اپنے وطن سے ہجرت کر کے کسی دوسرے وطن میں جا بسنے والے لوگ تارکین وطن کہلاتے ہیں، جن کو حرف عام پردیسی بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان سے 96 کی دہائی میں اپنا ذریعہ معاش بہتر بنانے کے خیال سے بڑی تعداد میں لوگ پاکستان کو چھوڑ کر یورپ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں آباد ہونا شروع ہوئے، جن میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جن کا پاکستان میں کوئی مستقبل نہ تھا۔ وہ پسے ہوئے طبقے میں پیدا ہوئے، اپنے ملک میں محنت مزدوری یا چھوٹی موٹی نوکری کر کے دیکھی، پر حالات نہ بدلے۔ ان کی کوئی سفارش تھی نہ باپ کی چھوڑی ہوئی کوئی جائیداد، قابلیت بھی کچھ خاص نہ تھی کہ ٹیلنٹ کی بنا پر ہی کامیاب ہو جائے۔ البتہ سخت دیاں ضرور تھے، مگر اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جب ہر طرف سے دھکے کھانے کے بعد بالآخر جب انہیں موقع ملا، وہ دبئی، سعودیہ، برطانیہ، یورپ یا امریکہ صدار گئے، کیونکہ اپنی زندگی بہتر بنانے کا ان کے پاس یہی ایک واحد راستہ تھا۔ باہر جا کر انہوں نے اپنے خاندان کو پیسے بھیجنا شروع کیے۔ ان میں سے کچھ کے حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ انہوں نے پاکستان میں اپنے محل نما گھر تعمیر کر لیے تاکہ اہل محلہ اور رشتہ داروں سے حسد کر کے اپنے گناہوں اور ان کی نیکیوں میں مفت کا اضافے کا سبب بن سکیں، جبکہ کچھ بیچارے باہر جا کر بھی گزارا ہی کرتے رہے۔ ان کے بیوی بچے کس قدر تو خوشحال ہو گئے، مگر ان بد نصیبوں نے اس خوشحالی کی بڑی قیمت ادا کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا خون جلا کر محنت کرتے ہیں، ایک ایک پیسہ جوڑ کر رکھتے ہیں اور مشکل سے سال بھر 1 یا 2 مرتبہ گھر ملنے آتے ہیں۔ ناظرین، ملک چھوڑنا کوئی گناہ نہیں، ہر شخص کو خوشحال زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اور وہ اس کے لیے کسی بھی ملک کی سکونیت اختیار کر سکتا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ ایسا کرتے ہیں اور پھر دل و جان سے اس ملک کے کلچر اور بود و باش کو اپنا لیتے ہیں۔ پردیس میں رہنے والے بخوبی جانتے ہیں پردیس کیا بلا ہے، کس اذیت کا نام ہے۔ یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو یہ سزا بھگت رہے ہیں۔ ایسی عجیب سی تنہائی کا عالم کہ بے شمار لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا پن ہونا، عجیب سزا، مگر حالات اور نفسانی ضروریات کی وجہ سے بندہ یہ سزا قبول کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے موجودہ حالات ہمارے معاشرے کی افسودہ رسمیں ہماری زندگی میں ایسے موڑ پیدا کر دیتے ہیں کہ اکثر نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اپنے لیے اس راہ کو منتخب کر لیتا ہے۔ پردیس آنے کے لیے مشکل اپنی جگہ، مگر جو اصل بات کہ کچھ ریال، کچھ دینار، کچھ ڈالر کمانے کے لیے اپنے معصوم بچوں سے جدائی قبول کرنا، ان کی زندگی کے وہ دن جو پلٹ کر نہیں آتے وہ کھو دینا، ان کی ہنسی ان کی ضرورت کے وقت ان کے پاس ہونے کی طلب، ان کی بیماری میں ان کو لے کر بھاگنا اور پریشان ہونا، ان کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے نمٹانا، کبھی پینسل لے کر آنا، الغرض ایسے بہت سارے معصوم کام جو نہ کر سکے، اور ان لمحات کے عوض کچھ دینار، کچھ ریال لے لیے تاکہ انہی کی کامیاب زندگی کے لیے بندوبست کیا جا سکے۔ کبھی بیماری میں خود پڑے رہنا، تنہا اور کوئی نہ ہو ساتھ دینے والا، کمرے کی لوٹی ہوئی فضا، سگریٹ کا دھواں، بدبو، بکھری ہوئی چیزیں، میلا کمبل، پھٹا ہوا پردہ، بکھری ہوئی سوچیں، یہ سب پردیس میں رہنے کا بونس ہے۔ بھائی، ملک سے باہر جانا مشکل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل ہمیشہ کے لیے واپس لوٹنا ہے۔ مڈل ایسٹ میں کام کرنے والوں کے پاکستان میں مقیم اہل خانہ جس معیار زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ کمانے والا واپس آ گیا تو موجودہ معیار زندگی برقرار نہیں رکھ پائیں گے۔ وہ خود کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، کبھی بچوں کی پڑھائی مکمل ہونے تک تو کبھی بیٹیوں کی شادی ہو جانے تک، تو یوں ایک دن مڈل ایسٹ سے میت لوٹتی ہے۔ بہتر ممالک میں جانے والوں کو وہاں کی شہریت مل جاتی ہے، اولاد وہیں پیدا ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ جب بچے پاکستان واپس آنا نہیں چاہتے، آدمی جب دادی دادا بن جائیں تو وہاں تنہائی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ وہ اب واپس لوٹنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بہن بھائی، عزیز رشتہ داروں میں واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان میں ان بوڑھوں کے لیے چاہت دم توڑ چکی ہوتی ہے۔ ادھر پوتوں پوتیوں کی محبت اس کی کمزوری بن چکی ہوتی ہے، جو ایک دن دل میں وطن کا درد لیے آدمی اس جہاں سے صدار جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی میت بھی یورپی ممالک میں دفنا دی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان میں اب تک ان کا رونے والا بھی نہیں ہوتا، اور اگر یہی بندہ جب اپنے وقت کی مار کھا کر اور اپنے حصے کی بگار کاٹ کر واپس لوٹنے میں کامیاب بھی ہو جائے تو حقیقت میں کچھ بھی اس کا نہیں ہوتا۔ ادھر دیمک کی طرح لمحے سب چاٹ چکے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں انفٹ کردار، سنکنی کھنستا ہوا بوڑھا وجود،
یہ سب اس کی قسمت بن چکا ہوتا ہے۔ اللہ بخشے میرے والد صاحب کہتے تھے کہ بیٹا پردیس ایک میٹھی جیل ہے۔ ماشاءاللہ ہم 4 بھائی ہیں، مگر میرے والد صاحب نے کبھی بھی باہر جانے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ میرے بھائیو، تعلیم ضرور حاصل کرو اور کوشش کرو پاکستان میں ہی چھوٹا موٹا کاروبار کر لو، 100% ایمانداری والا کام کرو، سچ بولو، ملاوٹ نہ کرو، لوٹائے جانا والا مال واپس لے لو اور خوش اخلاقی سے بات کرو، اللہ کے ساتھ کاروبار کرو، یعنی غریب اور مسکینوں کی مدد کرو۔ اللہ تمہارے رزق میں ایسے ایسے دروازے کھولے گا کہ جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور جاتے ہوئے پردیسی بھائیوں کو میرا سلام۔ اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آمین۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی آراء سے نیچے کمنٹس کی صورت میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک پر ضرور شیئر کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔